اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ڈرفٹرز بھی انٹرنیشنلی مقابلوں میں ملک کا پرچم ضرور لہرا سکتے ہیں. بدی الزما بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بدی، آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ ڈرفٹنگ جو ہے وہ عام ریس سے کس طرح ڈفرینٹ ہے اور کیوں ڈفرینٹ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی آپ نے بات کی کہ جو ہے خطرناک کھیل ہے. دیکھیں خطرناک ہر کھیل ہوتا ہے لیکن اس کے لیے ٹریک ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر سڑکوں پر گاڑیوں کو دوڑائیں, سڑکوں پر ڈرفٹنگ کریں تو یہاں الاؤ بھی نہیں ہے, یہ قانون کے خلاف ہے. باقاعدہ جیسے لاہور میں عاشر نے بتایا, حمزہ نے بتایا کہ وہاں ٹریک ہے, اور کراچی میں بھی میں آپ کو بتاؤں ابراہیم حیدری میں بہت بڑا ٹریک بنایا گیا ہے, اور یہاں پر بہت سارے جو ڈرفٹر ہیں, بہت سارے جو ریسر ہیں وہاں پر آتے ہیں. باقاعدہ ان کو جو ہے وہ ان کی ممبرشپ ہے اور باقاعدہ آ کر وہ سیکھتے ہیں, سالہ سال سیکھتے ہیں. میں نے پہلے آپ کو اس سے ذکر کیا کہ 2 سال پہلے یہاں سے پاکستان کی ایک ٹیم جو گئی تھی دبئی میں حصہ لینے کے لیے, تو وہاں پر 8ویں پوزیشن, حالانکہ دنیا بھر کے وہاں پر جو ہیں وہ ڈرفٹر اور ریسر آئے ہوئے تھے, وہاں انہوں نے پوزیشن حاصل کی تھی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کھیل وہ ہے جو ٹریک پر کھیلا جاتا ہے, یہ کہ وہ کھیل نہیں ہے کہ آپ سڑکوں میں جو ہیں. اسی لیے یہ ٹریک بنائے گئے ہیں کہ تاکہ جو لڑکے سڑکوں پر جو ہیں اس طرح کی کار دوڑاتے ہیں یا ڈرفٹنگ کرتے ہیں ان کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے, تو ٹریک جو ہوتا ہے وہ محفوظ ہوتا ہے. اور تمام چیزیں دیکھ قانون کے مطابق, عاشر کو بھی پتا ہوگا اور حمزہ کو بھی پتا, قانون کے مطابق ہم نے وہ تمام سیفٹی جو ہوتی ہے وہ ہمیں ڈرفٹنگ کے وقت ہمیں وہ سیفٹی اپنانی ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس سیفٹی نہیں ہوگی تو پھر آپ کی گاڑی کو بھی حادثہ ہو سکتا ہے, بہت ساری مشکلات بھی آپ کو ہو سکتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ہونی چاہیے. کراچی میں ٹریک موجود ہے, لاہور میں ٹریک موجود ہے, اور اس طرح کے اگر ٹریک میں کہتا ہوں کہ ملک بھر میں بنا دیے جائیں تو یہ جو ڈرفٹر ہیں ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ہر کھیل میں پاکستان کے پاس جو ہیں ہر دور میں جو ہیں وہ کھلاڑی رہے ہیں. تو میرے خیال میں عاشر جیسے 10 اور بھی آ سکتے ہیں, حمزہ جیسے لوگ بھی آ سکتے ہیں. ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن حکومتی سطح پر, سپورٹ بورڈ کی سطح پر ان کو جو ہے ٹریک, حالانکہ جناح سپورٹ کمپلیکس کتنا بڑا ہے, وہاں اگر آپ یہ ٹریک بنا دیں تو کوئی زیادہ وہ نہیں ہے, وہاں پر بھی یہ ٹریک بن سکتا ہے. تو میرے خیال میں اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے تاکہ ان لوگوں کو بھی بین الاقوامی سطح پر جا کے دیکھیں. آپ دیکھیں نا فرانس میں جو ریس ہوتی ہے, پھر اس کے جاپان میں ریس ہوتی ہے, یوں ہی اب باقاعدہ طور پر جو ہے سال میں 2 3 ریسیں کراتا ہے, ڈرفٹنگ کراتا ہے. تو ایسی چیزیں ہونی چاہیے, اور اس کے بارے میں تو عاشر اور حمزہ صحیح بتا سکتے ہیں کہ کیا سیفٹی اس کے لیے ضروری ہے یا سیفٹی کے بغیر کتنا قانون کے خلاف ہے. رخ کریں گے اعجاز, فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں موٹر اسپورٹس کا؟ پاکستان میں کوئی فیوچر ہے یا پھر ہمارے اس نوجوانوں کو باہر جا کے ہی ایسے مقابلوں میں حصہ لینا ہوگا؟ بات کر رہے ہیں کہ جناح اسٹیڈیم میں بھی اس طرح کا ٹریک ہونا چاہیے. یہ ٹریک اصل میں کیا ہے, مجھے بھی کور کرنے کا اتفاق ہوا ہے کئی بار, 10-12 سال پہلے کی یہ بات ہے. تو یہ صرف والٹن میں جہاں پہ یہ اس طرح جس طرح ہیلی پیڈ ہوتا ہے جہاں پہ چھوٹے چھوٹے ٹریننگ والے جہاز اترتے ہیں نا, تو اس طرح کا تقریباً 2.5 سے 3 کلومیٹر کا ایک سم جیسا پچ ہوتی ہے اسی طرح کا ایک ٹریک ہوتا ہے, اور ٹریک کی لمبائی چڑھائی بھی انہوں نے اپنے مطابق رکھی ہوتی ہے کہ اگر جہاز پھسل بھی جائے تو سائڈ پہ بھی ہو تو وہ یہ کہ زمین پہ دھنس جائے. تو اس طرح کا یہ 2-2.5 کلومیٹر پہ یہ محیط ہوتا ہے, زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہوتا. تو یہ اس طرح کے ٹریک وہاں پر بالکل بھی نہیں بچھائے جا سکتے جہاں پر ایتھلیٹکس کے لیے, ایتھلیٹ کے لیے ایک ٹیٹرن ٹریک جو کروڑوں روپے مالیت کا بچھایا گیا ہو, تو ہم وہاں پہ جہاں ایتھلیٹکس ہونی ہو تو اس کے درمیان میں اگر یہ واٹن اس طرح کا ٹریک بچھا دیا جائے جس طرح بدی بھائی بات کر رہے ہیں, تو یہ تو ممکن نہیں ہے. ان کے لیے ایک علیحدہ ٹریک کی ضرورت ہوتی ہے, جس طرح دبئی اسٹیڈیم کے باہر ہے جہاں ICC کے آفس ہے اس کے ساتھ بالکل بنا ہوا ہے. تو اس طرح جتنی یہاں پہ زمین ہے میں بھی موجود ہے. بڑی اچھی بات کی تھی بدی